اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دادا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دادا۔ اس وقت ہم ہیں گولڈن مارکیٹ کراچی میں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا ایریا ہے جو تجارتی مرکز کہلاتا ہے، یعنی ہول سیل مارکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور تجارت کے حوالے سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ پورے پاکستان میں یہاں سے مال سپلائی ہوتا ہے۔ اس کے رو روا جو ہیں، ان کے جو یونین کے صدر ہیں، آج ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہ ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت ہیں جو ایک بار ملتے ہیں تو دل جیت لیتے ہیں۔ جی، کیونکہ سب سے پہلے اس شخصیت کا تعارف ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی کا بھی درد محسوس کر کے اپنا درد سمجھ لیتے ہیں، بالکل، اور وہ درد کسی بھی لیول کا ہو، کسی بھی سطح پہ ہو، کسی سے بھی ٹکراؤ ہو، مگر وہ اپنا درد سمجھ کے اس کے لیے، انصاف کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خاصیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے ناظرین، کہ آپ کسی کا درد محسوس کریں، کسی کی تکلیفوں کو محسوس کریں اور اس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ بے شک ان کو آپ جانتے نہ ہوں، ان کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو، آپ کے پڑوسی نہ ہوں، مگر یہ درد جو محسوس کیا جاتا ہے نا، یہ وہی کرتا ہے جو خاندانی بندہ ہوتا ہے یا قدرت کی طرف سے اسے دین ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم اس سماجی شخصیت، تاجر برادری کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے بڑی اہم شخصیت ہے، اور خاص کر جب کراچی کی بات کر رہے ہیں، تاجر برادری کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ ہم ان سے ان کا تعارف بھی لیں گے، مگر مختصر جو تعارف میں نے اپنے الفاظ میں پیش کیا محترم بلال احمد بھائی کا، کہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ یعنی کسی کا بھی درد محسوس کر کے اس درد کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو دادا ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ السلام دادا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی، اجان یہ جو آپ نے تعریف کی یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، بے شک، یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بولتے ہیں نا کہ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے مخلوق کو راضی کرو۔ بے شک، تو میری پہلی چوائس یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے پہلے اللہ کی مخلوق کو راضی بے کریں، شک، پھر وہ میرا بادشاہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بے شک۔ اچھا بلال بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہ اتنی ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں لوگوں کی آسانیوں کے لیے، ان میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سے عہدے ہیں اور کون کون سی یونین ہے آپ جو آپ کی ذمہ داری رکھی گئی ہے؟ میں اس ٹائم خوری گارڈن تاجر اتحاد کا میں صدر ہوں، ماشاء اللہ، اور اول سٹی ایریا کا میں وائس چیئرمین ہوں سندھ تاجر اتحاد کی طرف سے۔ ماشاء اللہ، یہ کوئی میری اپنی تنظیم نہیں ہے، جی، یہ تاجر برادری کی تنظیم ہے جس میں مجھے اتنے بڑے بڑے عہدے دیے گئے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے اور لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا ہے، تو تبھی مجھے منصب پہ بٹھایا ہوا ہے۔ میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے میرے لیے۔ اچھا، یہ اتنی بڑی اچیومنٹ، آپ کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، باصلاحیت ہیں، مگر اتنی بڑی ذمہ داریاں آپ پہ دی گئی ہیں، تو لازمی آپ میں وہ خصوصیات ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بس یہ اللہ کی مہربانی ہے، لوگوں کا درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھتے، اکثر آپ میری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں سے نہیں بول رہا ہوں تو میں یہاں سے بول رہا ہوں، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے بولنے والا منافق ہوتا ہے، میں یہاں سے بولتا ہوں سبحان اللہ، کہ جتنا میں کر سکوں، دیکھو میں نہیں کر سکتا ہوں نا، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں روکو، روک نہیں سکتے ہو بولو، بول نہیں سکتے ہو سوچو۔ سوچا، تو ہم الحمدللہ روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، بولنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں اور سوچنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے جو مثال دی ماشاءاللہ بڑی لاجواب۔ اچھا، گزارش اب میں یہ کروں گا، آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پورے پاکستان کی تاجر برادری، خصوصی کراچی کی تاجر برادری 19 جولائی کو ہڑتال کرنے جا رہی ہے، اس ہڑتال کے پس منظر میں آپ کچھ بتائیں گے؟ جی دادا بالکل، یہ صرف کراچی چیمبر، کراچی کی ہڑتال نہیں ہے، لاہور چیمبر نے بھی اعلان کر دیا، یعنی جہاں جہاں چیمبر آف کامرس بنی ہوئی ہے ان سب نے ہڑتال کی اعلان کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ 19 تاریخ کو پورا پاکستان شٹر ڈاؤن ہوگا۔ اگر حکومت نے تاجروں کے مطالبے نہیں مانے تو ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور غیر معینہ مدت تک کریں گے، جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوتے، یہ کالا قانون ختم نہیں کرتے۔ یہ ایف بی آر نے جو ہمارے گلوں میں ہاتھ ڈال دیے ہیں کالے قانون کے ناطے، یہ جب تک نہیں ہٹیں گے ہم یہ ہڑتال کینسل نہیں کریں گے۔ ابھی بھی ہمارے پاس 48 گھنٹے ہے، حکومت ہمارے مطالبے مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم ہڑتال برخاست کر دیں گے، اگر نہیں مانے تو ہم ہڑتال کی طرف جائیں گے، اور ہڑتال کے ساتھ ہم احتجاج بھی کریں گے اور پرامن، کیونکہ ہم تاجر برادری ہے، کوئی ہم سیاسی تنظیم تو ہے نہیں، جو ہم ہے تاجر برادری، ہم ہوتے ہیں اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس ملک کا سرمایہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ہے تو یہ ملک ہے، ہم ہے تو یہ ملک جنریٹ کر رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. اگر یہ 19 تاریخ تک ہمارے بات مطالبے نہیں مانے گئے, انشاءاللہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی, احتجاج ہوگا, جو ہوگا وہ آپ دیکھ لینا 19 تاریخ کو انشاءاللہ. پورا پاکستان آپ کو یہ تاریخ کی سب سے بڑی تاجر برادری کی ہڑتال کہی جائے گی انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگوں کے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ مطالبات کیا ہیں, کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے تاجر برادری میں غصہ پایا جاتا ہے, غم پایا جاتا ہے. میں دادا آپ کو شارٹ فارم بتاؤں گا, کیونکہ لانگ بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. 37A اور 37B کا قانون ہے جس میں کسی کا بھی اکاؤنٹ فریز کر کے FBR اپنے شکنجے میں لے لے گی. باقی آپ میں یہ کہوں گا کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں, سرچ کریں, آپ کو پورا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کا ایک دوسرا قانون ہے جو اپنا کمپنی اکاؤنٹ میں آپ جس طرح پیمنٹ گرائیں گے اس میں سے کوئی 20% یا 50% آپ کا کاٹ لیا جائے گا. یہ تو بہت بڑی کہانی ہے, یہ آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرے, آپ کو پوری کہانی آ جائے گی, پورا مد نظر آپ کے سامنے آ جائے گی. ناظرین اصل میں حکومت وقت جو بھی ہو اس عوام کے لیے اور ان برادری کے لیے جو جس کو ہم تاجر برادری کہتے ہیں کہ آسائیوں کا سبب بنے, کیونکہ وہ ملک چلانے میں اور مین کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ کوئی اس طرح کی سرگرمیاں ہیں جس سے ہمارا پاکستان گروتھ کرتا ہے. تو اگر ان لوگوں کو آپ تکلیف دیں گے, پریشان کریں گے, تو لازمی ہے وہ ہڑتال پہ جائیں گے مجبوراً. ایک ہی آپشن بچتا ہے ہڑتال کا. تو اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک لیاری میں واقعہ ہوا تھا جو ایک بلڈنگ بنی تھی اور اس میں کچھ لوگوں کی شہادت بھی ہوئی, اس کے حوالے سے آپ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے دادا, وہ تو ہوا بہت غمگین معاملات تھے. ٹھیک ہے نا. لوگوں کے گھر اکھڑ گئے, اجڑ گئے. مگر اب دیکھیں آگے اب کیا ہو رہا ہے. آگے لیاری میں بلڈنگیں مزید سیل کری جا رہی. اچھا ایسی بلڈنگیں بھی ہے جن کو سندھ حکومت, دیکھو دادا ایک بات میں آپ کو کہوں, لیاری میں وہی رہے گا جو بیچارہ لو کلاس پہ. ٹھیک ہے نا. وہ بلڈنگ پوری رینیو نہیں کر سکتا. یہ سندھ حکومت کا اور حاکم وقت کی اور ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس بلڈنگ کو آپ دیکھیں. اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نوٹس لگائے اور خالی کرا کے اور ڈیمولش کرا دیں. اور نہیں بابا, وہ ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی کا اثاثہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو بے گھر کر رہے ہو, آپ الٹیمیٹ کوئی جگہ نہیں دے رہے ہو, آپ ان کو اسکولوں میں رکھ رہے ہو. اب 1 اگست سے اسکولیں کھل جائے گی, وہ کہاں جائیں گے دادا؟ آپ مجھے بتائیں یار. دیکھو غریب کے آگے نا آپ بے غیرت کا لوگو نہ لگائے. غریب جو ہے نا وہ بے غیرت نہیں ہوتا ہے. آپ نے پوری فیملیوں کو اسکول کے اندر چھوڑ دیا ہے. آپ نے پوری فیملی نیچے ٹینٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا. یار خدا کے واسطے مر کے اللہ کو جان دینی ہے یار. اب ایسی بلڈنگیں بھی ہے جو ابھی بھی 15 سال 20 سال چل سکتی ہے. آپ اس کے اوپر کام کرائیں, اس بلڈنگ کو سیٹ کرائیں, اس کے بعد ان کے گھر ان کو واپسی کریں. وہ کام نہ کریں. اب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیکیداروں کے اور کچھ لوگوں کے جیب بھرے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بلڈنگ گرے گی, ظاہر بات ہے پلاٹ بکے گا تو اس کو بھی حصہ ملے گا, اس کو بھی حصہ ملے گا, سب کو حصہ ملے گا. اللہ پاک کی قسم کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے, نہ قبر میں الماری ہوتی ہے, سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے. خدا کی قسم یہ لیاری کے لوگوں کو دیکھ کے نا یہ دل روتا ہے. کیا کرے, کچھ کر نہیں سکتے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. ہم بول سکتے ہیں, ہم آواز اٹھا سکتے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں بولوں گا چاہے مجھے شٹ اپ کال آئے, چاہے مجھے تھرٹ آئے, مگر میں بولوں گا جہاں غلط ہوگا. ٹھیک ہے. یہ زبان نہیں رکے گی, یہ بولے گی. موت برا کے ایک دن آنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 دن پہلے مر جائیں گے, مگر بولوں گا خدا را لیاری کے اوپر رحم کیا جائے. وہاں ویسے ہی سیوریج کے مسئلے, بجلی کے مسئلے, پانی کے مسئلے, گیس کے مسئلے. ٹھیک ہے. اچھی تعلیم نہیں ہے وہاں. اب ایک اور رولا آ گیا بلڈنگ کا. یار خدا کی قسم میرے پاس لوگ آئے, ایسا خون کے آنسو رو رہے تھے, ان کو دیکھ کے میرا دل پھٹ رہا تھا. مگر میرا اللہ جانتا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ ان کے آگے میں کمزور ہوں بھائی. ہاں میرا اللہ کمزور نہیں ہے, اس کی لاٹھی بے آواز ہے. یاد رکھنا, کسی کے ساتھ کرو گے یہ دل سے نکلتی ہے اور سیدھا عرش پہ جاتی ہے اور سیدھا 7ویں آسمان پہ جاتی ہے. خدا را لیاری کے لوگوں کے لیے سوچو, بس کرو, اتنا ظلم ہو گیا. فنڈ تم لوگ کھا گئے. یار میرا منہ کھل جائے گا, میں نہیں, بس چھوڑو, میں کیا بولوں. اللہ کا ڈر دل میں لاؤ, آخر موت ہے, سب یہیں چھوٹ جائے گا. تمہارے بعد تمہاری اولادیں کھائے گی, ان کا بھی عذاب تمہیں بھرنا ہے. جو چھوڑ کے جاؤ گے اس کا بھی جواب دینا ہے. جو خرچ کیا اس کا تو جواب دینا ہے. جو چھوڑ کے جاؤ گے اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ کیسے چھوڑ کے آئے, کتنا چھوڑ کے آئے اور کہاں سے آیا تمہارے پاس. خدا را سیدھے رستے پہ آ جاؤ. ہاتھ جوڑتا ہوں. میں خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ لیاری کو آپ دیکھیں, لیاری پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے.
لیاری کی گلیاں آپ آ کے دیکھیں. مجھے پتہ ہے میرے خلاف سازشیں شروع ہو جائے گی، مگر میں واللہ نہیں ڈرتا ہوں. میں زرداری صاحب سے، صدر پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کوئی ٹیم تشکیل دیں. لیاری کی صورتحال بہت خراب ہے. لیاری اس ٹائم تھرڈ پارکر بنا ہوا ہے. تھرڈ پارکر بھائی لیاری کراچی کا حصہ نہیں لگتا ہے چیئرمین صاحب، ایسا لگتا ہے وہ تھرڈ پارکر بنا ہوا ہے. خدا را لیاری پہ آپ فوکس دیں، لیاری کو آپ دیکھیں، ایک ٹیم تشکیل دیں. وہ ٹیم لیاری سے نہ ہو، وہ ٹیم باہر سے ہو، کیونکہ لیاری میں سارے آپس میں بس میں بولوں گا تو میرے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. اتنا میرا بولنا تھا. آسپا بی بی آپ دیکھیں، عطی فریال آپ دیکھیں. یہ لیاری ہمارا گڑھ ہے نا، پارٹی کا گڑھ ہے. آپ لیاری کو دیکھیں. عطی آپ دیکھیں، بی بی آسپا آپ دیکھیں، بلاول صاحب دیکھیں، زرداری صاحب دیکھیں. بی بی کہتی تھی میں لیاری کو پیرس بناؤں گی. خدارا بی بی کا خواب پورا کرے. یہ پیرس نہیں، لیاری کو کم سے کم لیاری تو بنا دیں. آپ پیرس نہ بنائیں، آپ لیاری کو لیاری بنا دیں. میں بس یہ ادنا سا یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے، آپ ایک ٹیم تشکیل دیں جو باہر سے. بالکل بلال بھائی نے بڑی اچھی بات کی. بلال بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ یعنی لیاری میں بغیر کسی بھی یعنی ٹیکنیکی بنیاد پہ عمارتوں کو خالی کیا جا رہا ہے. زبردستی سامان نکالے جا رہے ہیں اور اسکولوں میں رکھے ہیں. اسکول اب تو بند ہے، اگست آئے گا اسکول اوپن ہو جائیں گے تو وہ رہائشی کہاں جائیں گے؟ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ ووٹرز ہیں ہمارے پاکستان کے شہری ہیں. آپ کی پارٹی کا نعرہ رہ چکا ہے روٹی کپڑا اور مکان. آپ مکان لے رہے ہیں تو نعم البدل دیں. حکومت سب کچھ کر سکتی ہے. آپ چاہیں تو ان کے لیے بلڈنگ بنائیں، گھر بنائیں، آسان گھر بنائیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے فیملیز یا کتنے گھر متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد اندازاً کیا ہوگی؟ تعداد تو میں کیا بتاؤں، تعداد تو ابھی اس ٹائم تک میرے انداز سے کوئی 20 سے 25 بلڈنگیں سیل کر چکی. میرا اندازہ، پکی رپورٹ نہیں ہے میرے پاس. بہرحال بلڈنگیں سیل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. جس دوست سے پوچھو یار وہ میری گلی کے آگے 2 بلڈنگیں سیل کر دی. جس دوست سے پوچھو یار وہ میری گلی کے آگے 1 بلڈنگ سیل کر دی. یار میری بلڈنگ کے برابر بلڈنگ میں سیل کر دی. تو اس طرح پکی رپورٹ تو رہنماؤں کے پاس ہوگی نا، جو وہاں موجود ہے، جو وہاں کے ایم پی اے، ٹھیک ہے نا، جو وہاں کے یو سی چیئرمین ہیں. یہ تو ان کو پتا ہوگا، ہمیں کیا پتا ہوگا؟ ہم جو سنتے، جو دیکھتے، جتنا نظر آتا ہے ہمیں، ہماری سیاسی آنکھیں تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں اتنا ہم بتا رہے ہیں آپ کو. میرے نالج میں پکے نہیں ہے. بہرحال بلڈنگیں سیل ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے، کیونکہ اس میں سے 1-2 تو ہمارے جاننے والے ہیں جن کی بلڈنگیں سیل کری گئی ہے. ٹھیک ہے وہ خستہ حالت میں ہے، بقایا بلڈنگیں خستہ حالت میں نہیں ہے میرے بھائی. وہ رہنے کے قابل ہے، اس پہ صرف تھوڑا سا کام مانگتا ہے. تھوڑا کام آپ کرا دیں وہ بلڈنگ سیٹ ہو جائے گی. یار ایک فیملی رہے گی. ایک انسان بچانا پوری انسانیت بچانا ہے. ایک آدمی کو آپ نے گھر دیا، پوری انسانیت کا بچا لیا آپ نے. خدا دیکھیں اس معاملات کو. دادا اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. دیکھیں اس طرح کے اگر حالات ہوں گے کہ زبردستی آپ گھر خالی کرائیں گے اور تو لوگ پریشان ہوں گے، کیونکہ دیہڑی پیشہ لوگ ہوتے ہیں، مزدور لوگ ہوتے ہیں، کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں. کرائم بھی بڑھ سکتا ہے. لالا 99% لیاری میں غریب طبقہ ہے یار. 99% کون رہے گا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے. 4 تک 6 دن پانی نہیں آتا ہے، گیس نہیں آتا ہے. ایک مڈل یعنی کہ ویل سیٹ فیملی یا مڈل کلاس فیملی لیاری میں نہیں رہتی. لیاری میں بیچارہ ہمارا غریب طبقہ رہتا ہے، جس کو ہم لو طبقہ بولتے ہیں، وہ رہتا ہے. کیوں؟ ان کی مجبوری ہے. آپ اور ہم وہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں ہم سے لائٹ برداشت نہیں ہوگی. اللہ نے ہمیں دیا ہوا. میرا NIC آج بھی لیاری کا ہے، میری پیدائش آج لیاری کی ہے، میں بیٹھتا اٹھتا لیاری میں ہی ہوں، ٹھیک ہے نا. بالکل جی. بلال بھائی لیاری کے بیٹے ہیں اور اسی جذبے کے تحت وہ اپنی عوام کے لیے، اپنے پڑوس والوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. حالانکہ ذاتی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر وہ جو عوام ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں. ان کے لیے آواز اٹھانا ایک جہاد کے برابر ہے. مجھے آخری آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ نے سب کو ریکویسٹ کی، اس کے باوجود کیا آپ کے پاس کورٹ میں جانے کا آپشن بھی ہے اس سلسلے میں؟ کورٹ سے پہلے میرے پاس ابھی تک آپ بھائی ہمارے صافی ساتھ دے رہے. میں میڈیا کا شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، ان کا مشغول ہوں. اس کے بعد میں پریس کلب جاؤں گا. پریس کلب کے بعد میں کورٹ کا راستہ بھی پکڑوں گا. جتنا میں کر سکوں گا میں کہوں گا، کیونکہ میرا ضمیر مجھے جوڑے نہیں کہ تو نے کیا کیا. میں شیشے پہ دیکھتے ہوئے گھبراؤں نہیں کہ تو بزدل ہے. میں جتنا ہو سکا دادا میں کروں گا، جہاں تک میرے سے ہوا. باقی اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا. باقی مجھے نہ شٹ اپ کول چپ کرا سکتی ہے، نہ مجھے ٹھٹ خاموش کرا سکتے ہیں. میرے سے جتنا ہوگا میں انشاءاللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
ये आपके चैनल के तवस्सुस से मैं करूँ। आखिर में आप आवाम के लिए, ताजिर बरादरी के लिए या किसी के लिए भी आप कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर करें। दादा, मैं ताजिर बरादरी, अवाम, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने लोगों में जहाँ देखे आप जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ ज़्यादती हो रही है, जहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, बोलें, सोशल मीडिया पे आके बोलें, ठीक है। नहीं रोक सकते ना, नहीं रोके, सोशल मीडिया पे आए। अच्छा, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको सपोर्ट करें, जो लोग साथ दे रहे, जो लोग बात कर रहे उनको अप्रिशिएट करें, ताकि उनके हौसले बुलंद हो, उनको रात को ये ना हो कि यार हमारे साथ कौन है, ठीक है ना। आप लोग का एक सपोर्ट, उसके लिए ये समझ लो कि बहुत बड़ी बात है। बस मैं आवाम को ये पैगाम दूंगा, आपके इर्द गिर्द जहाँ ऐसे लोग आपको नज़र आए उसको अप्रिशिएट करें, ना उसकी ज़ात देखे, ना उसकी बरादरी देखे, ना उसकी तंजीम देखे, ना उसका फ़िरका देखें। एज अ पाकिस्तानी आप उसको सपोर्ट करें, क्योंकि यार वो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं ये बात करूँगा, बरादरी, फ़िरकावारियत, ठीक है, लिसानियत, इससे दूर रहें, पाकिस्तानी बने। हम एक है, हम पाकिस्तानी हैं, बस इससे ज़्यादा हमारी कोई और पहचान नहीं है। बहुत खूबसूरत पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई से बातें हुई और हक़ को सच के लिए हमेशा डट के खड़े होने वाली शख्सियत हैं। और इन्होंने जो आखिर में पैगाम दिया कि हम पाकिस्तानी बने, हमें किसी चीज़ में नहीं पड़ना, एक दूसरे को इंसानियत के नाते एक दूसरे के काम आना है। तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, दादा डिजिटल ऑफिशियल को, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और इसके अलावा स्क्रीन पे आने वाले इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। इजाज़त दें दादा को सीनियर कैमरामैन सलीम सिद्दीकी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।